سکون قلب ملتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا میسیج آف اسلام میں احمد واسع قاسمی شب برات کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنے آیا ہوں۔ جی ہاں ناظرین، 15 شعبان کی رات جسے ہم اور آپ شب برات کے نام سے جانتے ہیں، شب برات کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، چونکہ کئی لوگوں نے پوچھا ہے کہ اس رات میں کس طرح عبادت کی جائے اور کیا اس رات میں کوئی خاص عبادت کرنے کا حدیث سے ثبوت ملتا ہے۔ اس لیے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس رات میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیا کوئی ایسا عمل ثابت ہے جس کو کرنے کا آپ نے اپنی امت کو حکم دیا۔ تو ناظرین، جب شب برات کے تعلق سے احادیث کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو چند احادیث ہے جو ضعیف کے درجے میں ہے، یعنی کمزور حدیث ہے، اس میں شب برات کی فضیلت ذکر کی گئی ہے، جس میں سے ایک حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رات کے بارے میں فرمایا، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ اس رات میں آپ قیام کریں، اس رات میں جاگ کر اللہ کی عبادت کریں، وصوموا نہارہا، اور اگلے دن روزہ رکھیں۔ اب عبادات کے تعلق سے آپ کو بتا دوں کہ اس رات میں کیا عبادت کرنی ہے۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کیا کوئی خاص نماز ہے، کوئی خاص ذکر ہے جو اس رات میں کیا جائے؟ تو آپ یہ سمجھ لیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یا اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین سے ایسا کوئی بھی عمل ثابت نہیں ہے کہ جو اس رات کے لیے خاص کیا گیا ہو، کہ اللہ نے آپ کو جتنی توفیق دی ہے آپ رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرے، قرآن کی تلاوت کرے، نوافل کی پابندی کرے، ذکر و تسبیحات کی پابندی کرے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کرے، دعائیں مغفرت کرے، اپنے لیے پوری امت کے لیے دعا کرے۔ آپ کو جتنا ہو سکے، جتنی آپ اپنی طاقت اور اپنی بساط کے مطابق جتنے دیر اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، جتنا آپ سے ہو سکے اس رات میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں۔ یاد رکھیں، یہ بڑی قیمتی رات ہے، بڑی فضیلت والی رات ہے۔ اللہ نے اس رات کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ یہ بڑی قیمتی رات ہے، اس رات کو ہم غلط کاموں میں ضائع نہ کریں۔ اگر ہم سے ہو سکتا ہے تو ہم اس رات میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، نوافل کی پابندی کریں۔ اگر ہم سے یہ ساری چیزیں نہیں ہو سکتی تو اللہ کے واسطے عشاء کی نماز پڑھ کے ہم خاموشی سے سو جائیں۔ ہم رات کو جاگ کر اپنی رات کو برباد نہ کریں۔ دوستوں کے ساتھ کھیل کود، لہو و لعب اور گاڑیوں کی ریسنگ کرنا، اسی طرح آتش بازی کرنا اور گول کے گول بنا کر قبرستان جانا اور نئے کپڑے پہن کر قبرستان کی طرف جانا، یہ تمام چیزیں نہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین سے ثابت ہے۔ اس لیے یہ رات اگر ہمیں ملی ہے تو اس رات میں ہم اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کو راضی کر کے، اس کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی کر کے اپنے آپ کو بخشوا لے، اور اس کے اگلے دن اگر ہم سے ہو سکے تو روزہ رکھے۔ اور یاد رکھے کہ یہ روزہ نفلی روزہ ہے، صرف مستحب کے درجے میں ہے، نہ سنت مؤکدہ ہے، نہ واجب ہے، نہ فرض ہے، صرف نفلی درجے کا روزہ ہے۔ ہاں، دوسرے نوافل روزوں سے اس کا ثواب بڑا ہوا ہے۔ اگر آپ سے ہو سکے، آپ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں تو روزہ رکھیں۔ اگر آپ نے اس دن روزہ نہیں رکھا تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس لیے اس رات کی ہم قدر کریں اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہم اس رات میں اللہ کی عبادت کریں۔ اگر ہم سے عبادت نہیں ہو سکتی تو ہم خاموشی سے رات میں عشاء کی نماز پڑھ کر سو جائیں۔
اپنے آپ کو کھیل کود اور لہو و لعب میں نہ لگائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس رات میں عبادت کرنے کی اور اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو امت کے اندر برائیاں اور بدعات و خرافات رائج ہے اسے ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں درخواست ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب تک ضرور شیئر کرے، چونکہ یہ بڑا ہی اہم پیغام ہے، لوگوں تک یہ بات پہنچنا چاہیے اس رات کے تعلق سے کہ اس رات میں ہمیں کیا کرنا ہے اور کن باتوں سے بچنا ہے۔ جن باتوں کو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے انہی پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ لوگوں کی من گھڑت باتوں پر یا بعد کے لوگوں نے جن چیزوں کو ایجاد کر دیا ہے اس پر ہمیں بالکل عمل نہیں کرنا۔ جو چیز ہمیں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمائی اور جو چیز صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین سے ہم تک پہنچی، ہمیں انہی طریقوں پر رہ کر انہی طریقوں پر چل کر کامیابی مل سکتی ہے۔ اگر ہم نے کوئی اور طریقہ دین میں اختیار کیا، ہم نے کوئی اور خرافات دین میں داخل کیا، تو اللہ کے حبیب کا فرمان ہے وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، کہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہوتی ہے اور ہر گمراہی کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے۔ اس لیے ہم خود بھی بدعات و خرافات سے بچے اور اپنے دوست اور احباب کو بھی اس سے بچانے کی فکر کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔